برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلندر صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتقیۃ والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. والی طیبین طاہر المعصومین بلعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات محمد. عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بلند ترین صلوات. سورہ کوثر کے حوالے سے ہماری گفتگو مسلسل ہے اور اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہم اس موضوع کو آہستہ آہستہ اس منزل تک لے کے آ رہے ہیں جس میں عصمت کی منزلوں کو واضح کیا جائے اور اس بات کا عالم انسانیت کو احساس دلایا جائے کہ ہم ہی وہ قوم ہیں کہ جو اپنے رہنماؤں کو معصوم مانتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم معصوم ہاتھوں سے شریعت نہ لیں گے تو پھر اس کا معاملہ خدا کے دامن سبحانیت تک چلا جائے گا. لہذا چاہیے یہ ہے کہ شریعت کو معصوم ہاتھوں سے لیا جائے تاکہ شریعت محفوظ رہ سکے. اور قدرت نے ان کو معصوم اس لیے بنایا تاکہ شریعت محفوظ رہے. عصمت ان کے کسی عہدے اور منصب میں اضافے کا نام نہیں ہے بلکہ شریعت کی ضرورت کا نام ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک شریعت معصوم ہاتھوں میں رہی 12 تھے سب کے مزاج ایک جیسے. جب شریعت غیر معصوم ہاتھوں میں چلی گئی تو 4 ہیں اور سب کے مسلح الگ الگ ہیں. آج تک یہ طے ہی نہ ہو سکا کہ نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا, سرکار نماز کیسے پڑھتے تھے, انداز نماز کیا تھا, طریقہ نماز کیا تھا. ایک صلوات پڑھنے سب مل کے سب. اگر اس بات کا پتہ ہوتا اور یہ بات معلوم ہوتی تو میں ایک لفظ صرف کر رہا ہوں, اس کو آپ محسوس کر لیں کہ سرکار مدینہ کے بعد جب مدینہ سرکار بنائی گئی, سرکار مدینہ کے بعد جب مدینہ سرکار بنائی گئی اور مدینہ سرکار کے 25 سال کے گزر جانے کے بعد جب لوگ امیر کائنات فلک جناب ابو تراب کی بارگاہ میں آئے اور یہ کہنے لگے یا علی ہم تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, تو مولا نے کہا مجھے تمہاری بیعتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے گھروں کو جاؤ اپنا کام کرو. کہ یا علی اب کوئی نہیں ہے جو ہماری حفاظت کرے اور دین کا تحفظ کرے,
تو مولانا نے کہا اس کے پہلے جس کو بنایا تھا انہی میں سے کسی کو جا کے بنا لو، میری کیا ضرورت ہے تمہیں جو آج میرے در پر آ گئے۔ تو اس کے بعد مجمع پھر گیا اور پھر آیا اور پھر گیا اور پھر آیا۔ تو مولانا نے فرمایا مجھے تمہاری بیعتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر جب چوتھی پانچویں مرتبہ مجمع پھر آیا تو مولانا نے کہا کہ یہ معاملات گلی کوچوں میں نہیں طے ہوتے، اس کے لیے مسجد نبوی چلنا ہوگا۔ اور اب سارا مجمع نبی کی مسجد میں آ کے جمع ہوا۔ امیر کائنات فلک جناب ابو تراب پورے وقار کے ساتھ جب مسجد میں داخل ہوئے تو مجمع نے بڑے غور سے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے خود سرکار تشریف لا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نبی چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب علی مسجد میں داخل ہوئے مجمع استقبال کو کھڑا ہوا، اور پھر امیر کائنات نے منبر پر اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب و غریب سا خطبہ دیا۔ علی اس منزل پر پہنچے کہ جہاں پر نبی بیٹھتے تھے۔ تاریخ نے عجیب سا منظر لکھا کہ مولا نے ان سارے زینوں کو اپنے پیروں تلے رکھا اور اس کے بعد وہاں پہنچے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، جہاں پر نبی بیٹھتے تھے۔ اور جب علی اس مقام پر جا کے بیٹھے تو ایک مرتبہ تاریخ ساز شکرہ دیا میرے مولا نے۔ مولا نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ حق اپنے مقام پر پہنچا۔ آپ نے محسوس کیا خدا کا شکر ہے کہ حق اپنے مقام پر پہنچا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے لکڑی کے اس منبر کے دونوں ساتھ جو اس منزل کے اوپر لکڑیاں تھیں ان لکڑیوں کو تھاما اور اس مرتبہ مجمع کو بڑے غور سے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج علی صحیفہ صحابیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب صحیفے کی تلاوت ہو تو کہیں سورہ مومنون ہوتا ہے، کہیں سورہ منافقون ہوتا ہے۔ علی نے سلمان و ابوذر کو دیکھا، ایسا لگا سورہ مومنون کی تلاوت ہو گئی، کہیں اور نگاہ پڑی ایسا لگا سورہ منافقون کی تلاوت ہو گئی۔ اور پھر امیر کائنات نے ایک مرتبہ اس لکڑی کے دونوں منبر کے اس سلسلے کو تھاما اور اس کے بعد مولا نے مجمع کو بڑے غور سے دیکھ کے ایک تاریخ ساز جملہ دیا اور وہ تاریخ نے سنہرے حرفوں میں لکھا۔ مولا نے آواز دی ہے بتاؤ آج کے 25 سال پہلے مولا کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ علی کا حق تھا اور علی کا بیان تھا۔ علی نے کہا آج کے 25 سال پہلے میرے اندر کون سی کمی تھی؟ میں جملہ سن رہے ہیں؟ آج کے 25 سال پہلے میرے اندر کون سی کمی تھی اور آج کس کمال کا اضافہ ہو گیا جو تم میرے ہاتھوں پر بیعت کرنے چلے آئے؟ بھائی مولانا فرما رہے آپ 25 سال پہلے میرے اندر کون سی کمی تھی اور آج کس کمال کا اضافہ ہوا جو تم میرے ہاتھوں پر بیعت کرنے چلے آئے۔ سارا مجمع خاموش بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ٹوٹی اور سب نے ایک جملہ کہا یا علی 25 سال پہلے نہ تمہارے اندر کوئی کمی تھی نہ آج کمال کا اضافہ ہوا۔ تو مولا نے لکڑی کے پٹرے پر ہاتھ مار کے کہا اس کا مطلب بہکے تم تھے، بہکے تم تھے، بہکے تم تھے۔ میں کل بھی حق پر تھا آج بھی حق پر ہوں۔ صلوات یا علی، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے حضرت علی محمد۔ اور اب جب مولا اس مقام پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو سب خاموش تھے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا یا علی تم تو وہاں بیٹھے ہو جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، تم نے احترام رسالت نہ کیا؟ تو مولا نے مسکرا کے آواز دی میاں اس لکڑی کے پٹرے کی کیا حیثیت ہے؟ بے تاریخ کا جملہ تاریخ میں ہے۔ مولا نے فرمایا اس لکڑی کے پٹرے کی کیا حیثیت ہے؟ میرے قدم تو وہاں تھے جہاں مہر نبوت تھی۔ دیکھیے تاریخ میں 2 علی ہیں جنہوں نے منبر کو لکڑی کا پٹرا کہا۔ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، تاریخ میں 2 علی ہیں جنہوں نے منبر کے ڈھانچے کو لکڑی کا پٹرا کہا۔ آج مسجد نبوی میں علی نے اس کو لکڑی کا پٹرا کہا۔ کل یزید کے دربار میں چوتھے امام نے فرمایا اگر تو کہے تو میں اس لکڑی کے پٹرے پر آگے کچھ بیان کروں۔ اے مولا یہ منبر کا ڈھانچہ اسے لکڑی کا پٹرا کہہ رہے ہو یا علی ایسا کیا ہو گیا؟ آج اپنی امام آواز دے فعل حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مولا اس کو لکڑی کا پٹرا کیوں کہا؟ مولا آواز دیں گے میں بھی کہہ رہا ہوں، میرا بیٹا بھی کہے گا۔ میں نے کہا مولا وجہ بتائیے۔ مولا آواز دیں گے جب تک اس سے ہمارا حق بیان ہوتا رہے تب تک یہ منبر ہے، جب تک ہمارے پاس ہے منبر ہے، خیر ہو کیا ہے لکڑی کا پٹرا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں جب تک صاحب منبر تک نہ پہنچ جائے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔
جب مولا نے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد جب لوگوں نے مصافحہ کیا تو تبصرہ کائنات کے سامنے تاریخ میں آیا، اور وہ کمنٹ یہ تھا، یا علی آج تو ویسی پڑھی، آج تو ویسی پڑھی جیسے نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ یا تو 25 سال تم نے نمازیں نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی تو ویسی نہیں پڑھی جیسے نبی پڑھایا کرتے تھے۔ بھائی کوئی تو بات ہے، آخر تاریخ میں غیب آیا کیسے؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات ایسی جس کی پردہ داری ہے۔ آپ کا ملاحظہ فرمائیے یہ ہوا کیا؟ اصل میں ہوا یہ کہ 25 سال تک وہ نماز نہیں پڑھی گئی جو نبی پڑھایا کرتے تھے، آج ویسی پڑھی جیسے نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ تو مولا نے آواز دی، اب تو کم سے کم فرق سمجھو کہ ہم نشین ہم نشین ہوتا ہے، جانشین جانشین ہوتا ہے۔ اب تو تمہیں فرق سمجھنا چاہیے، اور یہ عصمت کا وہ معاملہ ہے، اور یہ عصمت کا وہ معیار ہے جس کو انہی نے قائم کیا۔ دنیا میں اور کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس نے سلسلے کو قائم کیا ہو، اور یہ تاریخ کا وہ معتبر سلسلہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی کے سہارے سے مجھے تھوڑا سا اور آگے چلنا ہے۔ آپ اندازہ لگائے میرے پیغمبر، آپ گھبرائیں نہیں، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی۔ یہ نسل کثیر کیا ہے؟ معصوم کونین، اور معصوم کونین کا سلسلہ تو بعد کا ہے، پہلے اس بیوی کا ذکر ہے جسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جو تاریخ نسوانیت کے لیے وہ نمونہ ہے کہ انہوں نے صبح قیامت تک ایک میسج، ایک پیغام عورتوں کے حوالے کر دیا کہ دیکھو اگر تمہیں دنیاوی معاملات کرنے ہوں تو تم پردے میں رہ کر کے سارے کام انجام دے سکتی ہو۔ یہ خدیجہ کا کیریکٹر ہے۔ ہم بزنس کر رہے ہیں، بزنس ہماری زندگی کا حصہ اور جز ہے، مگر اگر خدیجہ کی طرح بزنس ہوگا تو ایمانداری کا یہ پودا اتنا بلند ہوگا کہ صبح قیامت تک اس کے شجر سایہ دار کے نیچے ساری کائنات کا مسلمان پلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اور میں ایک بات یہاں کہا کرتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی عرب میں ہے، اور جو کچھ عرب دنیا کھا رہی ہے، اور جو کچھ مسلمان کھا رہا ہے، یہ سب کا سب اس بیوی کا صدقہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اسلام پروان چڑھا۔ اگر خدیجہ نے اپنی دولت خرچ نہ کی ہوتی تو آج کوئی مسلمان کہنے کے لائق نہ تھا۔ وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس مقام پر جناب خدیجہ نے اتنی دولت قربان کر دی، اور یہ خدیجہ کی دولت قربان کیوں ہوئی؟ تاکہ اسلام پروان چڑھے، دین آگے بڑھے۔ یہ خدیجہ کا زندگی کا وہ مسئلہ تھا۔ اور عزیزوں، آئیے گفتگو کے اس موڑ پر میں آپ کو اس مرحلے پر لے کے چلوں کہ چونکہ ان کو معصوم بنایا، اور یہ معصومہ کی ماں ہے، ان کی آغوش تربیت میں شہزادی کو پروان چڑھنا ہے، تو تاریخ نے بیان کیا کہ اگر خدیجہ کا کردار کائنات کے سامنے پورے طور پر آ جائے تو پھر کائنات کو کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدیجہ کی زندگی ہے، اور یہ خدیجہ کا معیار ہے۔ نبی نے کہا جب تک خدیجہ میری زندگی میں رہی۔ یہ خدیجہ ہے کون؟ یہ سورہ کوثر کے حوالے سے وہ مصداق ہیں جن کی بنیاد پر قرآن نے دعویٰ کیا میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، ہم تمہیں نسل کثیر دے رہے ہیں۔ یہ خدیجہ کی زندگی کا معیار تھا، ورنہ بیویاں تو اور بھی آئیں۔ اور میں نے ایک جملہ صرف کیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کی مزاج شناس زوجہ، جو نبی کی پیشانی کی شکن کو سمجھتی ہے، یہ ہے خدیجہ۔ اب ایک منظر اور دیکھ لیں آپ، منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے عرض کروں۔ نبی جب تک جناب خدیجہ باحیات رہی، سرکار نے کوئی عقد نہیں کیا۔ خدیجہ کے وصال کے بعد تب نبی کا دوسرا عقد ہوا، اور دوسری بیویاں نبی کے حرم میں آئیں۔ عجیب و غریب سا منظر ملتا ہے۔ نبی کے گھر میں قرآن گواہ ہے، نبی کی دو ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ نبی کی دو ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ قرآن نے ان کے حوالے سے گفتگو کی، مجھے اس کی تشریح نہیں کرنی، صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ نبی اپنی ایک زوجہ کے گھر سے شہد کے شربت پی کے آئے، کہنے لگے سبحان اللہ، کتنا شیرینی، کتنا خوش رنگ، کتنا پرذائقہ وہ شربت تھا جو ابھی ابھی ہم نے نوش جان کیا۔ ادھر شہد کا ذکر بڑھا، مزاج کی تلخی بڑھ گئی۔ روزانہ کئی دن تک کے نبی نے عمل انجام دیا، اور ایک دن جب نبی گھر میں آئے تو یہ پلان تیار ہوا کہ آج اگر وہ شربت کا ذکر کریں تو تم یہ کہنا اور ہم یہ کہیں گے۔ نبی گھر میں آئے، ایک کرو ادھر ایک کرو ادھر،
نبی نے کہا سبحان اللہ، کتنا شیرینی وہ شربت تھا جو ابھی ابھی ہم نے پیا۔ رخ پلٹا ہوا ہے، نبی نے کہا بھائی کیا بات ہے، آج تمہارے حجروں میں بڑا سناٹا سا ہے۔ تو ایک فقرہ تاریخ نے لکھا، آواز آئی ہمیں آپ کے دہن سے مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ نبی کی پیشانی رحمت پر شکن پڑ گئی، رحمت مجسم رسول پیشانی پر شکن آ گئی۔ کیا کہا ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، یہ ببول کی ایک بوند ہوا کرتی تھی جو بڑی بدبودار ہوتی تھی، لوگ اسے پیا کرتے تھے۔ نبی نے کہا ہم غلیظ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کسی کے احساس پر پابندی نہیں لگا سکتے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ نبی نے کہا ہم غلیظ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ نبی کون؟ صادق۔ یہ کون؟ صادق سے 2 قدم آگے، صیغہ مبالغہ، سپرلیٹو ڈگری۔ صلوات پڑھے محمد والے نہیں، سب مل کے صلوات پڑھ دیں، اندر باہر والے سب۔ نبی صادق، یہ صادق سے 2 قدم آگے، صیغہ مبالغہ کہتے ہیں اس کو، سپرلیٹو ڈگری۔ نبی نے کہا ہم غلیظ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ان کا نہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ ایک منظر پیش کروں، معصوم کسے کہتے ہیں، اسی حوالے سے آگے بڑھنا ہے مجھے۔ ایک کمسن بچہ، نام نہ لوں گا، ایک کمسن بچہ گھر میں داخل ہوا، اماں کو سلام کیا، مادر گرامی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مادر گرامی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضور یہ امامت کا بچپنا ہے، جو نبی کو نہ دیکھے مگر خوشبو محسوس کرے۔ یہ آپ ہے، آپ کو بو محسوس ہو رہی ہے۔ اب کسی کا نزلہ ہی بگڑ جائے تو کوئی کیا کرے؟ حکیم صاحب نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، نزلہ بگڑ گیا، اس لیے کہ جس علاقے میں گوشت کا کاروبار ہوتا ہو، شوگر میل ہو، وہاں کے رہنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ وہی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم آپ ادھر سے گزرے، رومال فوراً ناک کے اوپر، بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی اصل میں یہاں کے رہنے والوں کے رگ و ریشے میں یہ بو رچ بس گئی ہے، بچہ بوڑھا جوان جو بھی ہے بڑے اطمینان سے رہتا ہے۔ ہم آپ ادھر سے گزرے تو فوراً رومال ناک پر چلا گیا۔ ہم نے کہا بھائی انہیں کوئی بدبو کا احساس نہیں ہوتا؟ کہنے لگے یہ یہیں رہتے ہیں، ان کی زندگی یہاں گزری ہے۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا آپ کی خبروں کے حوالے، عزیزوں جن کے بزرگوں کی زندگیاں مغافیر کی بھٹیوں میں گزری ہو، اگر اولادیں محسوس کریں تو حیرت کا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی نے کہا ہم خلیص چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ ادھر سے اصرار بڑھا، ادھر سے انکار بڑھا۔ نبی صادق، یہ صادق سے بھی 2 قدم آگے۔ نہ تو نبی کے جامع صداقت میں کوئی بال، نہ ان کے دامن صداقت پر کوئی دھبا۔ ہم کیا کریں؟ بڑی مشکل آن پڑی۔ نبی نے کہا ہم خلیص چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے اسی لیے اسلام میں قیاس حرام ہے۔ معلوم ہے کیا کہا ممکن ہے جب شہد کی مکھیاں پھولوں کی نکھت لے کے اڑی ہوں تو ان کا گزر ادھر سے ہو گیا ہو جہاں مغافیر کی مٹیاں ہو، اور شہد کی مکھیوں نے اپنے حساس پروں میں نکھت کے ساتھ غلاظت کا جزو بھی شامل کر لیا ہو، اور پھر جب شہد کی مکھیوں نے اپنے کارخانے قدرت میں شہد بنانے کی غلطی کی ہو تو وہی غلاظت کا جزو بھی اسی شہد میں آ گیا ہو، اور پھر وہی شہد آپ نے شربت کی شکل میں نوش کر لیا اور اسی کی بدبو ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ نبی پھر فرماتے ہیں کہ ہم خلیص چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے محسوس کیا جیسے مصرع پڑھتے ہیں آپ کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ اگر شہد کی مکھیاں باغ میں جائیں گی تو پروانے بے وجہ مر جائیں گے۔ یہ تو بات یہاں پر ویسے ہی ہو گئی۔ نبی نے کہا ہم خلیص چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ ادھر سے اصرار بڑھا، ادھر سے انکار بڑھا۔ جب بات حد درجہ بڑھ گئی تو نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں، میں جملہ بطور خاص، اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کے مزاج ہمایوں کی خاطر آج سے ہم اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیے لیتے ہیں۔ ابھی ہے تک نبی پہنچنے نہ پائے تھے کہ اسی بند کمرے میں جبرائیل غدیری تیور سے نازل ہو گئے۔ یہ غدیری تیور کیا ہے؟ نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، یا ایھا النبی کہا، عہدے سے خطاب کیا۔ ترجمہ پیش کروں، میرے پیغمبر یہ حق تم کو کس نے دیا؟ میرے پیغمبر یہ حق تم کو کس نے دیا کہ تم زوجہ کی باتوں میں آن کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال
کو اپنے کہے ہوئے جملے واپس لینے پڑے، نبی کو اپنے کہے ہوئے جملے واپس لینے پڑے، آپ کو قسم ہے اس مقدس بارگاہ کی 63 برس کا نبی کا کردار، میرے پیغمبر نے کبھی اپنا کوئی کہا ہوا جملہ واپس نہ لیا، مگر ان کی وجہ سے پیغمبر کو اپنے کہے ہوئے جملے واپس لینے پڑے۔ اور عزیزوں، اب میں آپ سے ایک سوال کروں اور نتیجہ دے دوں۔ پیغمبر گھر کے اندر زوجہ سے بہوے کلام، اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنی زوجہ، اگر میرا پیغمبر کوئی جملہ کہے اور وہ خدا کو ناگوار گزر جائے تو جبرائیل آ کے روک دیا کرتے۔ نتیجہ سن لیجئے، وہی معصوم پیغمبر جمعے کے دن خطبے کو منقطع کر کے حسین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، جبرائیل نہ روکے۔ وہی معصوم پیغمبر فاطمہ کی تعظیم کو قیام کرے، جبرائیل نہ روکے۔ وہی معصوم پیغمبر عید کے دن ناقے کی شبیہ بن جائے، جبرائیل نہ روکے۔ وہی پیغمبر علی کو خدیم میں مولا بنا دے، جبرائیل نہ روکے۔ وہی پیغمبر حسین کو سجدے کے عالم میں دھول پر بٹھا لے، جبرائیل نہ روکے۔ اس کا مطلب خدا کو وہ سارے اعمال پسند ہے، یہ ایک عمل ناپسند ہے۔ بھائی مولانا فرما رہے ہیں صلوات پر محبت والے ایک بلند ترین صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ اس کا مطلب خدا کو یہ ایک جملہ ناپسند ہے، وہ سارے اعمال پسند ہیں۔ اور کل کا وہ جملہ میں اس سے بالکل بات کو مربوط کر دوں کہ جب پیغمبر نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جمعے کے خطبے کو منقطع کیا اور پیغمبر نے کہا ہذا حسین فارفو، یہ حسین سے پہچان لو، تو آپ مجھے بتائیں کوئی پیغام وہاں سے آیا میرے پیغمبر یہ آپ نے کیا کیا؟ ڈیوٹی آورز، پبلک پلیس، آپ نے اپنا اسٹیٹس مینٹین نہیں رکھا، یہ نواسے کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا خدا کو یہ عمل پسند ہے، اور کیوں نہ ہو، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اہل بیت آپ کی تو شان ہی یہ ہے، آپ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی شان، یہ ہے آپ کا مرتبہ، یہ ہے آپ کی منزلت، جسے ہم حدیثوں کے ذریعے سے اور قرآن کی آیتوں کے پیرائے میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ ممکن ہے اردو کچھ زیادہ ثقیل ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن کم سے کم مفہوم کا سلسلہ یہ ہے جو مجلسوں کے اعتبار سے جب شعور ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ بچے اس بات تک محسوس کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم پنجابی اور سرائکی محسوس کر رہے ہیں ویسے آپ بھی اردو محسوس کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اس لیے کہ یہ ذکر معصوم کا معجزہ ہے، ذکر عصمت کا معجزہ ہے، جس کا کمال یہ ہے کہ بیٹھنے والا جب بس میں آگے بیٹھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم کس بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ حسین کی بارگاہ ہے، یہ معصوموں کی بارگاہ ہے، یا ہر کس و ناکس نہیں آتا، یہاں جو آتا ہے وہ حسینی بن کے آتا ہے۔ یہ مجلسوں کا فیض، یہ مجلسوں کا کمال۔ اور عزیزوں، میں اسی حوالے سے تھوڑی سی منزل اور آپ کے حوالے کر دوں، اور پھر آئندہ باتیں کل کی مجلس میں ہوگی۔ آج ذرا سا آپ یوں ملاحظہ فرمائیں کہ جو کہ پیغمبر قدرت نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی تو یوں نہیں دیا۔ دیکھیے قرآن بھی نور ہے، نور فاطمہ بھی نور ہے، جو لوگ کنٹینیو سن رہے ہیں ان کو محسوس ہوگا، قرآن بھی نور ہے، نور زہرا بھی نور ہے، مگر دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے قرآن وہ نور ہے جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ میں جملہ محسوس کریں، قرآن وہ نور ہے جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا، نور زہرا وہ نور ہے جس کو لانے کے لیے پیغمبر کو جانا پڑا۔ یہ نور نازل نہیں ہوا، اس کو خود لانے کے لیے پیغمبر کو جانا پڑا، اور پیغمبر یوں نہیں گئے، خدا نے باقاعدہ سواری بھیجی، سواری بھیجی، ہم سفر بھیجا۔ جب سواری براق ایسی ہو، ہم سفر جبرائیل ایسا ہو، تو مسافر کم سے کم محمد جیسا ہوگا، اور جب مسافر محمد جیسا ہو تو سفر کم سے کم معراج کا ہوگا۔ یہ یوں نہیں ہے، اس کے لیے خود پیغمبر کو جانا پڑا۔ آپ ذرا اس کی تشریح دو لفظوں میں سماعت فرما لیں کہ ہوا کیا۔ پیغمبر آرام کر رہے ہیں، اب ہماری تحقیق بھی، ہمارا عقیدہ بھی اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی، بس دونوں پیرل چلتا ہے معاملہ، تب جا کر کے مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ حق کا معاملہ کیا ہے اور باطل کا معیار کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
اس حوالے سے طبری لکھتا ہے کہ جبرائیل کو خداوند عالم نے بھیجا، کہا جاؤ مکے میں محمد نام کے ایک صاحب ہیں، یہ جملہ ہے، یہ طبری کا فقرہ ہے اور میں اسی کے پیرل ایک فقرہ عرض کروں گا۔ طبری نے لکھا کہ جبرائیل کو خداوند عالم نے بھیجا کہ جا کے دیکھو مکے میں محمد سے کہنا کہ ہم نے تم کو نبی بنایا، مبعوث برسالت کر دیا۔ جبرائیل آئے، پہچانتے نہیں ہے نبی کو، یہ طبری کا عقیدہ ہے۔ جبرائیل آئے، آنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا، خانہ کعبہ کے بعد بہت سارے لوگ لیٹے ہوئے، اب وہ کیسے پہچانے کہ اس میں محمد کون ہے؟ یہ مذاق نہیں، اسلام کے دائرے میں تو اور کیا ہے۔ تو اب اتفاق سے کئی لوگوں نے کروٹ لی، سرکار نے بھی کروٹ بدلی، تو جبرائیل نے محسوس کیا کہ تمام لوگوں میں سب سے خوبصورت آدمی یہی ہے۔ تو جبرائیل نے بازو ہلا کے پوچھا آر یو محمد؟ کہنے لگے یس۔ اب اس کے بعد جبرائیل نے کہا محمد ابن عبداللہ؟ کہنے لگے جی۔ کہا مبارک ہو، کانگریچولیشن، آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے مذاق تاریخ اسلام کا، آپ کو مبارک ہو، نبی بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد طبری کا مورخ کہتا ہے کہ جبرائیل نے نبی کا سینہ چاک کیا، یہ پہلی سرجری ہے تاریخ اسلام میں، اور یہ جبرائیل پہلا سرجن ہے جو نبی کا سینہ چاک کر رہا ہے۔ اس کے بعد تاریخ کا مورخ لکھتا ہے کہ نبی کا سینہ چاک ہوا، آب زمزم سے پاک کیا، اس میں سے غلاظتیں نکالی، معاذ اللہ استغفر اللہ ہم کہتے ہیں، اسے بیچارے کو کہاں توفیق، یہ ہماری اپنی توفیق ہے۔ نبی کے سینے سے غلاظتیں پاک کی اور اس کے بعد اس میں علم رکھا، پرہیزگاری رکھی اور اس کے بعد اس کو ٹانکا لگا کے سی دیا، اور پھر جبرائیل اپنے ساتھ لے کے چلے، پہلے آسمان پر پہنچے، نوک کیا، دق الباب کیا، یہ ہماری لفظ ہے، نوک کیا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا میرے ساتھ محمد ابن عبداللہ۔ کہا کیا وہ مبعوث برسالت ہو گئے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اب اندر آنے کی اجازت ہے، سن رہے ہیں اب اندر آنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے تاریخ طبری، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ آسمان اول پر جبرائیل کے ساتھ نبی پہنچے، ایک بڑے پرانے بزرگ سے ملاقات ہو گئی، نبی نے سلام کیا، جبرائیل نے سلام کیا، بعد میں نبی نے گولی مار کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں پہچانتے، آپ کے بابا آدم ہیں۔ سلام کیا، مصافحہ کیا، اور اسی طریقے سے چلتے ہوئے جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو پھر نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ؟ کہا محمد ابن عبداللہ۔ کہا رسول بن گئے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اب اندر آنے کی اجازت ہے۔ اور جب وہاں دو لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ کون؟ کہا یہ آپ کے نانیہالی بھائی عیسیٰ اور یحییٰ ہیں۔ بھائی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ آپ کے نانیہالی بھائی عیسیٰ اور یحییٰ ہیں۔ یہ ہے تاریخ اسلام کا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ سن لیجئے، جبرائیل آسمان سے اترے، سواری لے کے آئے، یہ طبری میں نے بیان کیا۔ اب ہمارا عقیدہ سنیے، جبرائیل آسمان سے سواری لے کے آئے، نبی چونکہ آرام کر رہے تھے لہذا جبرائیل نے نبی کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مس کیا۔ نتیجہ دوں، جبرائیل نے نبی کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مس کیا۔ اب آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے، اگر کوئی زمین پر لیٹا ہوا ہو اور دوسرا یہ چاہے کہ اس کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مس کرے تو اسے کم سے کم سجدے کے عالم تک جانا ہوگا۔ اے امت مسلمہ، جہاں پر میرے محمد کے قدم وہاں پر جبرائیل کا سر، یہ ہے ملک کی معراج۔ بھائی مولانا فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہے ملک کی معراج۔ اور اس کے بعد جبرائیل نبی کو لے کے چلے۔ عزیزوں، تاریخ گواہ، قرآن گواہ، حدیث گواہ، میرے پیغمبر نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ طبری کہتا ہے کہ محمد پہچان ہی نہ پائے کہ یہی آدم ہے، ہمارا محمد کہتا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تمہارا محمد وہ ہے جس کا سینہ چاک کیا گیا، ہمارے محمد کی کوئی سرجری نہیں ہوئی۔ اب میں تبصرہ کر رہا ہوں، کمنٹ میرا حق ہے۔ عزیزوں، جب تک محمد کا سینہ چاک نہ کیا جائے اس وقت تک کہ نبوت اور رسالت نہ ملے۔ اما اور کسی کے کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ، اور کسی کا سینہ تو چاک نہ ہوا۔ صلوات پر محمد، ایک بلند ترین صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ جبرائیل سواری لے کے اترے، لکھنے والا رائٹر مورخ کہتے ہیں اس کو، تو لکھتا ہے زنجیر ادھر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی باقی نہیں۔ میاں یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جب کسی دروازے سے جسم نکلے گا تب زنجیر ہلے گی،
روح کے نکلنے پر زنجیریں نہیں ہلا کرتی. فرما رہے ہیں اصل میں جھگڑا کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی ان کی روح گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا. ہماری طرح اپنی طرح ہے نا، ہم بھی خواب میں لندن اور امریکہ کی سیر کرتے، نبی بھی ایسے ہی خواب میں معراج کی منزلوں پر گئے تھے. یہ خواب والا واقعہ بیان کر رہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی طرح نبی ہے تو نبی بالکل آپ کی طرح ہے. قرآن نے کہا، نبی کہتا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس کا یہ مطلب تو ہے کہ تم بھی میرے جیسے. بھائی میں تمہاری طرح ہوں، اس کا یہ مطلب کس نے نکال لیا کہ میں تمہاری طرح تو تم بھی میرے جیسے؟ بھائی مجھ پر تو وہی نازل ہوتی ہے. میں جب معراج کی منزلوں پر گیا تو زنجیر ہلتی رہی، کنڈی در کی زنجیر ہل رہی تھی. عزیزوں مسئلہ یہ ہے جب کسی دروازے سے جسم نکلے گا تب زنجیر ہلے گی، روح کے نکلنے پر زنجیریں نہیں ہلا کرتی. زنجیر در کا ہلنا اس بات کا اعلان تھا تاکہ کوئی وقتی طور پر بھی میرے نبی کو مرحوم تصور نہ کر سکے. میں آپ نے بلانا فرمایا یہ ہے نبی کا عالم. اور میں پوری بات سمیٹ کے فقرہ کہوں، یہ جسم اور روح کا جھگڑا ہی نہیں ہے کہ نبی کا جسم گیا تھا کہ نبی کی روح گئی تھی. اصل معاملہ یہ آل محمد کا بغض ہے جو انہیں وہاں تک کے کھینچ کے لے گیا. دلیل سن لیجئے. دلیل یہ ہے کہ ساری صحیح کتابوں کے صحیح مورخین نے لکھا الحسن والحسین عینایا، حسنین میری آنکھیں ہیں، فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے. مجھ کو علی سے وہ نسبت ہے جو سر اور جسم میں ہوتی ہے. اگر کل کا مورخ اور رائٹر یہ مان لیتا کہ نبی کا جسم گیا تھا تو اس کو ماننا پڑتا جہاں جسم تھا وہاں جگر بھی تھا، وہاں آنکھیں بھی تھی، وہاں سر و گردن بھی تھے. یہ آل محمد کا بغض ہے جو وہاں تک کھینچ کے لے گیا. اے نصیری تیری عقیدت کو سلام، تو علی کو تسلیم کرتا ہے، ہم پنجتن کے وجود کے قائل ہیں. صلوات محمد والے محمد. آگا ملاحظہ فرما لیں، ایک صلوات اور پڑھے عظمت آل محمد کو. ہم اس منزل کو سلام کرتے ہیں. یہ ہے نبی کا وہ معیار اور یہ ہے نبی کی وہ منزل. جسم اور روح کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. یہ آل محمد کا بغض ہے جو وہاں تک کھینچ کے لے گیا. اور اس کو کیا کیجئے گا؟ یہ مقدر کی خرابی ہے، یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے آج تک وہ سلسلہ محسوس ہی نہ کیا. اگر نبی کو سمجھ گئے ہوتے تو آج یہ سارے اختلافات نہ ہوتے اور یہ فرقے در فرقے نہ ہوتے جو نبی کے بعد ہو گئے. اس لیے کہ نبی نے ایک سلسلہ بتایا تھا، یہ آل محمد ہیں، ان کو پہچانو، یہ عصمت کی منزلیں ان کو سمجھو. یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ علی ہے اور یہ میں ہوں. اور پھر اگر پیغمبر کا تعارف سمجھ میں نہیں آتا تو خدا کا تعارف سمجھ لو. خدا نے فرمایا یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب عصمت کا رشتہ فاطمہ سے بنتا ہے. جو فاطمہ سے منسوب ہوگا وہی اس منزل پر آگے بڑھے گا، ورنہ اہل بیت کی ترجمے کے حوالے سے کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. مرکزی نقطہ بی بی زہرا کا، مرکزی مرحلہ شہزادی فاطمہ کا، بطول عذرا شہزادی خاتون قیامت، جن کے حوالے سے تاریخ لکھتی ہے، میں اس کو پھر آگے پڑھاؤں گا، جن کے حوالے سے تاریخ نے لکھا کہ 18 برس کا سن، اور 18 برس کے سن میں زہرا نے اپنے پورے وجود کو اتنا کمپلیٹ کر کے تاریخ کے سامنے پیش کیا کہ نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی نظیر. جب تک نبی کے گھر رہی نبی نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے ماں کی منزل پر ہے. اور دیکھیے دو لفظیں ہیں، آج اس حوالے سے گفتگو ہونی ہے. دو لفظیں ہیں، ایک لفظ محبت ہے، ایک لفظ وفا ہے. دونوں کا فرق سن لیجئے. محبت بطن عصمت و طہارت سے پیدا ہوتی ہے، وفا بطن شجاعت سے پیدا ہوتی ہے. محبت حاکم ہے، وفا محکوم ہے. محبت اصل کتاب ہے، وفا اس کا حاشیہ ہے. محبت جسم ہے، وفا اس کی روح ہے. محبت کعبہ ہے، وفا اس کا غلاف ہے. محبت چاند ہے، وفا اس کی چاندنی ہے. محبت قرآن ہے،
وفا اس کا حاشیہ ہے. محبت جسم ہے، وفا اس کی روح ہے. جب محبت مجسم ہو تو تاریخ اسے حسین کہتی ہے، جب وفا مجسم ہو تو تاریخ اسے عباس کہتی ہے. آپ نے مولانا فرمایا ماشاءاللہ، جب محبت مجسم ہو تو تاریخ اسے حسین کہتی ہے، جب وفا مجسم ہو تو تاریخ اسے عباس کہتی ہے. اور پھر جب وفاؤں کا پیکر گہوارے میں ہو تو جبرائیل آ کے گہوارہ جھلاتا ہے. جملہ پہنچ جائے. جب محبت کا پیکر گہوارے میں ہو تو جبرائیل آ کے گہوارہ جھلاتا ہے، مگر جب وفا پیکر گہوارے میں ہو تو جبرائیل کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود محبتوں کا پیکر اس کا گہوارہ جھلاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہے منزل. اور میں آ گیا اس مرحلے پر. 21ویں رمضان کی صبح علی کی آواز سب میرے حجرے کو خالی کر دیں. میں اپنے خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ آواز بلند ہوئی، حجرہ خالی ہوا. ایک کونے سے گوشے سے کسی کے سسکیوں کی آواز ہے. علی نے کہا کون؟ ام المنین ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آگے بڑھی. آقا ایک سوال کا جواب دے دیجئے. بی بی جلدی بتائیے. ام المنین کہتی ہے آقا کیا میرے غلام سے کوئی خطا ہو گئی؟ علی بے چین ہو کے بیٹھ گیا. عباس سے اور خطا؟ عباس میری بات میری تصویر بن کے گھومیں گے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ام المنین نے ہاتھوں کو جوڑا. مولا آپ نے سب کو مولا حسن کے حوالے کر دیا، میں نے عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا. علی نے کہا بی بی جو مولا فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتی. جائیے حسین کو بلا کے لائیے. ام المنین حجرے سے باہر گئی. میں یہ منظر پہنچانا چاہتا تھا. تب ام المنین کمرے اور حجرے سے باہر گئی. ادھر علی نے اپنے پایتی کھڑے ہوئے شیر کو بڑے غور سے دیکھا، ہاتھوں کو اٹھایا. پروردگار تیرا شکر ہے، جیسا مانگا تھا اس سے بہتر عطا کیا. اور اس کے بعد میرے کریم علی نے کہا عباس میرے پایتی آ جاؤ. عباس ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھے. آقا اماں نے منع کیا ہے، ہم آپ کے پایتی بھی نہیں بیٹھ سکتے. علی نے کہا عباس آج اماں کچھ نہ کہے گی، میرے پاس بیٹھ جاؤ. ادھر ام المنین حجرے سے باہر حسین کو ساتھ لے کے اندر داخل ہوئی. کچھ کہنا چاہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا بی بی آج کچھ نہ کہیے گا، میں نے کہا تھا اس لیے میرے پاس بیٹھ گئے. ادھر سے حسین کو بٹھایا، ادھر سے عباس کو بٹھایا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں. اور ایک مرتبہ میرے کریم آقا نے فرمایا عباس آج سے حسین تیرے حوالے. سن لیا آپ نے؟ حسین آج سے عباس تیرے حوالے، عباس آج سے حسین تیرے حوالے. کوئی منظر یاد آیا؟ عاشور کا ہنگام، زمین کربلا، حسین زمین کربلا پر ٹھوکر کھا کے گرے. عباس کا کٹا ہوا شانہ اٹھا کے کلیجے سے لگایا اور ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے آواز دی بابا کل تم نے انہی ہاتھوں کو میرے حوالے کیا تھا. جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں عزیزوں زیارت کریں گے آپ علم مبارک کی، اور جیسا کہ بتایا ہے اس علم میں وہ چادر اور وہ پرچم لگا ہوا ہے جو قاضی کے روضے کے اوپر لگا تھا. عزیزوں بڑا متبرک، بڑا محترم. ہر آنکھ نم ہو جائے، ہر دل ٹوٹ جائے اس لیے کہ جو وہاں نہیں پہنچ سکتا وہ غازی کے اس پرچم کو زیارت کر کے کم سے کم آنکھوں سے لگا کے یہ بتائے کہ مولا ہم وہاں نہیں آ سکتے تو یہاں آ کر کے آپ کے روزے کی زیارت کی تمنا لیے پھر یہاں بیٹھے ہیں. ہاں عزیزوں فرش ازا بچ چکی، ماتم ہو چکا، مجلس ہو چکی، مسائب ہو رہے ہیں. زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ بھی دعا کر لیں. اور اس کے بعد دعا کے بعد جب یہ دعا اس منزل پر مقبول ہو تو آنکھوں میں آنسو ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو، لبوں پر واہ حسینہ کی صدا ہو اور پھر ماتم ہو رہا ہو. عزیزوں عجیب قیامت کا منظر ہے. یہ قافلہ جب اس مرحلے میں پہنچا کہ جہاں مولا حسین نے کربلا پہنچ کے زمین کربلا کو خریدا ہے، عجیب قیامت کا منظر ہے. زمین کربلا خریدی گئی. تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کربلا کی زمین خرید لی گئی. مولا حسین نے زمین کربلا خریدنے کے بعد بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلایا اپنے مقدروں پر رش کریں. بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلایا اور بلانے کے بعد مولا خیمے کی پشت پر لے کے آئے.
کہنے لگے دیکھو یہ زمین میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، مگر ایک شرط ہے، جب ہم یہاں قتل ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے چاہنے والے آئیں تو انہیں کم سے کم 3 دن تک مہمان رکھنا۔ محسوس کر لیا آپ نے؟ انہیں کم سے کم 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اگر تمہارے پاس کھانے پینے کا انتظام کم ہو تو ہمارے پاس آ جانا، انتظام کی ذمہ داری ہماری ہے۔ مولا فرماتے اگر ان زائرین میں عورتیں ہوں تو ان کے پردوں کا انتظام کرنا، اگر زائرین میں بچے ہوں تو ان کے دودھ اور پانی کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ انہیں پیاس کی شدت کا احساس پیدا ہو۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تمہارے پاس سامان کم ہو تو ہمارے پاس آ جانا، انتظام ہم کریں گے۔ بنی اسد کے قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا رہا، مولا کی شہادت کو ایک وقت گزر گیا، محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی زائرین کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 5ویں اور 6ٹھی 7ویں محرم آتے آتے زائرین ہر سال سے زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا تھا، میں ضعیف ہو چکا تھا، اب میرے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ میں اتنا سارا انتظام کر سکوں۔ عزیزوں کبھی اپنے آپ کو مجلس کے انتظام اور تبرک میں اکیلا محسوس نہ کیجیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری کمیٹی اتنا انتظام کیسے کرے، اتنے سارے مومنین آ گئے ہم کیسے کھلائیں گے، کیسے تبرک کا انتظام کریں گے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، اس لیے کہ اس انتظام میں عباس بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں، علی کا وہ بیٹا شریک ہوتا ہے جس کے بازو تو نہیں ہے مگر مشکل کشائی کے لیے آتا ہے، سن لیا آپ نے، جس کے بازو نہیں مگر مشکل کشائی کے لیے آتا ہے، علی کا مشکل کشا بیٹا آتا ہے۔ میں اس روایت کو اس لیے رات کی خدمت پیش کر رہا ہوں، تاریخ نے لکھا بنی اسد کے قبیلے کا سردار کہتا ہے 6ٹھی 7ویں محرم آتے آتے، ہاں آوازیں بلند ہو گئی، 6ٹھی 7ویں محرم آتے آتے زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی، میرے پاس انتظام کم تھا کہ لگا میں عصا کا سہارا لے کے حسین کے روضے پر آیا، اور آنے کے بعد میں نے اپنے سر کو حسین کے در پر رکھا اور آواز دی فرزند زہرا کل تم نے وعدہ کیا تھا اے مولا انتظام تمہیں کرنا ہے، انتظام تمہیں کرنا ہے، انتظام تمہیں کرنا ہے، کہ لگا ابھی میں زیر لب دعا کر رہا تھا کسی نے میرا نام لے کے سلام کر دیا، ہو گئی مجلس، کسی نے میرا نام لے کے سلام کر لیا، کہ لگا اب جو میں نے پوچھے مڑ کے دیکھا تو ایسا سوار کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سوار جو رہوان اور گھوڑے پر سوار تو ہے مگر اس کے ہاتھوں میں لجامے موجود نہیں ہے، آج سن لیا تم نے، اس کے ہاتھوں میں لجامے موجود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے سوار سے پوچھا تم نے مجھے پکارا؟ کہا ہاں میرے ساتھ چل، میں تیرے آقا حسین کا غلام ہوں، آقا نے تجھے طلب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تم سے کیا سروکار ہے، میں تو اپنے آقا سے مانگنے آیا ہوں، کہا تم کو تمہارے آقا کا واسطہ میرے ساتھ چلو۔ جب سوار نے بہت اصرار کیا تو قبیلے کا سردار کہتا وہ سوار آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، ایک نشیب میں پہنچا، وہ سوار رہوار سے اترا، اس نے اپنی گردن سے اشارہ کیا بھائی میرے ساتھ آ جا۔ جب میں آگے بڑھا تو کیا دیکھا، ایک جگہ پر بہت سارا سامان رکھا تھا، اس سوار نے بآواز بلند کہا بھائی یہ سب سامان لے جا کے مومنین کا انتظام کر دے۔ وہ کہتا ہے میں نے سامان اکٹھا کیا مگر وزن اتنا تھا کہ مجھ سے نہ اٹھ سکا، مجھ سے تنہا نہ اٹھ سکا، تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی میرے مولا کے غلام جا تو نے اتنی مدد کی ہے ایک احسان اور کر دے، اس کو اٹھا کر میرے سر پر رکھ دے تاکہ میں مومنین تک پہنچا سکوں۔ یہ جملہ میرا کہنا تھا، وہ سوار تڑپنے لگا، کہنے لگا بھائی ٹھہر جا، کربلا سے علی اکبر کو بلا لو، قاسم اور محمد کو بلا لو۔ ارے میرے بازو تو کربلا میں قربان ہو گئے۔ ہاں یہ ہے حق گریہ، آپ نے سماعت فرمایا۔ عزیزوں عجیب قیامت کا منظر ہے، غازی دلیر شجاع بہادر سورما ساون عباس کا کمال یہ ہے کہ جب تک عباس زندہ رہے کسی میں جرأت نہ تھی جو خیام کی جانب نگاہیں اٹھا کے دیکھتا۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، پورے مسائل آپ اس حوالے سے سوال فرما لیں کہ میرا غازی جب حسین کے قریب پہنچ کے کہتا ہے آقا اب مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو مولا فرماتے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ تو عباس نے ایک مرتبہ چاروں طرف خالی خالی نگاہیں اٹھائی، آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمبردار ہوں، مگر عباس میں تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دے دوں؟ اندر سے بچوں کی ایک چیخ بلند ہوئی، التش التش التش،
اور سکینہ کی آواز ہے قد قتلنا. یہ جملہ سننا تھا. مولانا نے کہا عباس کو سن رہے ہو؟ کہا کہ یہ بچوں کی تشنگی کی آواز ہے. مولا فرماتے ہیں عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر لو. ادھر عباس نے جملہ سنا, سکینہ سے کہا بی بی مشکیزہ لے آؤ. عزیزو سکینہ کے چہرے پر کربلا میں پہلی مرتبہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی ہے, اس لیے کہ میرے چچا آپ مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں. بچوں کو سکینہ نے دلاسا دیا پریشان نہ ہو, گھبراؤ نہیں, میرا چچا بڑا وفادار ہے, میرا چچا بہت وفادار ہے, جب تک پانی نہ ملے گا میرا چچا واپس نہیں آئے گا. عزیزو آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا, میں نے بڑی آسانی سے بیان کر دیا. کہنے والا کہتا تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی, تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی, اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ لو. بڑی محبت, بڑی محبت, بڑا کمال مشق و علم میں باندھا گیا. علم کو حسین نے آہستہ آہستہ اپنے پہلو میں رکھا اور رکھ کر کے کچھ لکھا تھا اسے مٹایا اور کچھ تحریر کر دیا. میں نے پڑھ دیا, کچھ تحریر کیا. زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے جب علم عباس کے سپرد کر دیا تو ثانیہ زہرا نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بھیا ایک بات پوچھ لوں؟ مولا حسین نے کہا ہاں زینب جلدی بتاؤ. کہا بھیا یہ بتاؤ اس علم پر لکھا کیا تھا, اس نے تم نے کیا مٹایا اور کیا تحریر کر دیا؟ حسین نے سر جھکا کے آواز دی زینب اس پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے اس کو مٹایا اور لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ سننا تھا. از زینب نے اپنے رضا کو تھاما اور آواز دی پروردگار میرے پردے کی خیر ہو, اے میرے مالک میرے پردے کی خیر ہو. یہ کہہ کے زینب نے بیبیوں کو بلا کے آواز دی بیبیوں جب میں مدینے سے چلی تھی میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی, آج علی کی بیٹی اپنا جملہ واپس لیتی ہے. عزیزو قیامت کا منظر تھا. میرا غازی فرات کی طرف چلا, عباس کی نگاہوں پر 1.25 لاکھ کا لشکر, 2 لاکھ کا لشکر, عباس کا اشارہ ہوا لشکر فرات سے بڑی دور. میرے غازی نے فرات میں آگے بڑھ کر کے مشق کو ڈبویا, پانی بھرا اور ایک مرتبہ غازی نے اپنے رہبار سے کہا تو پانی پی لے. اس نے منہ پھیر کے آواز دی مولا خیمے میں اصغر پیاسا ہے, اے مولا خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. غازی نے چلو میں پانی لیا, سکینہ کی تصویر نظر آئی, پھر اسی پانی کو فرات کے سپرد کر دیا اور میرے غازی نے علم سے ایک مرتبہ مشق کو بھرا. اور اس کے بعد جب غازی علم اور مشق کو لے کے چلا تو ادھر سے پچھلے صاحب نے آواز دی دیکھو علی کا شیر پانی لے کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے. عباس نشیب سے بلندی کی طرف ادھر سے سارا لشکر جمع ہوا اور ایک مرتبہ لشکر والوں نے آگے بڑھ کے اب جو حملہ کرنا شروع کیا, عباس کے ایک بازو پر حملہ کیا. عباس نے علم کو پھر اس ہاتھ میں سنبھالا. سکینہ خیمے کے در پر بچوں کو لے کے کھڑی ہے. دیکھو میرے چچا کا علم بلند ہو رہا ہے, میرے چچا کا علم بلند ہو رہا ہے. عزیزوں بچوں کے دل کی آس, سکینہ کی ڈھارس اور ایک مرتبہ علم کو پھر جھٹکا لگا. عباس نے علم کو بڑے سلیقے سے سنبھالا. ابھی تک عباس کی آس باقی تھی. ایک ظالم نے ایسا وار کیا, اب جو تیر مشکیزے میں جا کے لگا, عباس کا کلیجہ پانی کی طرح, عباس کا خون پانی کی طرح بہنے لگا. غازی نے اس رہوار کو موڑا. آپ کی آوازیں بلند ہیں. علامہ مجلسی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ گرز, ٹھہر کے سنیے ذرا صبر کر کے سن لیجئے. علامہ مجلسی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ جو گرز ہوتا ہے اس کا وار پیٹھ پر کیا جاتا ہے, مگر یہ گرز عباس کے سر پر کیسے لگا؟ علامہ مجلسی چیخ مار کے روئے, کہنے لگے بیان کروں سن سکو گے؟ کہا ہاں بیان کریں. تو علامہ مجلسی کہتے تمہیں کیا پتا میرے غازی پر کیا گزر گئی؟ کہا بیان کریں. تو کہنے والا کہتا غازی کے پہلے دونوں بازو قلم ہوئے اور اس کے بعد غازی کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا. علامہ کہتے تم یہ بتاؤ تمہاری آنکھ میں تنکا چلا جائے تو اب تک وہ تنکا آنکھ سے نکلتا نہیں, تمہیں سکون نہیں ملتا. ارے غازی کی آنکھ میں تیر تھا, دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. میرے
सखी